بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر 14 اگست کو ہم جشن آزادی مناتے ہیں اور وہ ایک ایسا دن ہوتا ہے جس دن ہر پاکستانی بہت خوش ہوتا ہے, ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں. لیکن 14 اگست کو پی ٹی آئی نے ایک احتجاج رکھ دیا ہے. اب پی ٹی آئی کا جب بھی احتجاج ہوتا ہے, اسلام آباد تو کنٹینر سٹی بن جاتا ہے, دوسرے شہروں میں بھی مسئلہ ہوتا ہے. ڈو یو تھنک کہ پی ٹی آئی کو اس دن احتجاج رکھنا چاہیے تھا, اور کیا جو حکومت ہے, موجودہ حکومت, وہ پی ٹی آئی کو احتجاج کرنے دے گی؟ کیونکہ ایک آزادی کا دن ہے, تو کیا آزادی والے دن پی ٹی آئی کو کوئی آزادی حاصل ہوگی؟ جی شکریہ. دیکھیے آئیڈیلی تو یہی بات ہے کہ آپ کو یوم آزادی جو ہے وہ کس طرح منانا چاہیے. ہمیں اس کو سیاست سے بالاتر ہو کے منانا چاہیے جشن آزادی کو. خیر ہم جس طرح جشن آزادی مناتے ہیں وہ بھی بہت عجیب و غریب ہے کہ ہم کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں مختلف پروگرامز میں. اگر انہی روپے سے ہم کچھ چند اسکول اور کالجز بنا دیں, کچھ سڑکیں بنا دیں, کچھ ڈرینیج کا مسئلہ حل کر دیں, تو شاید وہ اصل اسپرٹ یوم آزادی کی وہی ہوتی ہے. پھر جناح کا پاکستان کیا تھا اور ہم نے کیا کر دیا, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اگر تحریک انصاف اس موقع پہ ان کی انٹرپریٹیشن کے مطابق وہ حقیقی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں, تو یہ تحریک انصاف پہلی جماعت نہیں ہے جو 14 اگست کو اس طرح کا احتجاج کر رہی ہے. 1983 میں ایم آر ڈی جو تحریک بحالی جمہوریت اتحاد تھا, جس کے سربراہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت صوبائی صدر غلام مصطفیٰ جتوئی تھے, اور بھی دیگر سیاسی جماعتیں اس کا اتحاد تھی, تو انہوں نے نہ صرف 14 اگست 1983 کو ایم آر ڈی کی تحریک کا آغاز اس دن کیا, بلکہ مزار قائد کے احاطے میں جلسے سے ہوا. یعنی مزار قائد کے احاطے کے اندر وہ جلسہ ہوا اور وہاں سے تحریک کا آغاز ہوا. تو تحریک انصاف یہ جو کر رہی ہے, تو یہ پہلی مرتبہ کوئی جماعت نہیں ہے جو 14 اگست کو کر رہی ہے. البتہ بہتر یہ ہے کہ اگر ساری سیاسی جماعتیں مل کے, انفارچونیٹلی تحریک انصاف نے بھی ایک ہارڈ پوزیشن لی ہوئی ہے, اور حکمراں اتحاد نے بھی ایک ہارڈ پوزیشن لی ہوئی ہے, تو ظاہر ہے ہم ایک سیاسی کشیدگی میں یوم آزادی منا رہے ہیں. سرکاری سطح پر یوم آزادی منانا اور ایک عام آدمی کے لیے یوم آزادی منانے میں بھی فرق نظر آتا ہے کہ جہاں بڑے بڑے لاکھوں افراد, ہزاروں افراد جو ہے وہ جشن منا رہے ہیں, وہاں مختلف جو ہے وہ کنسرٹ بھی ہو رہے ہیں, مشاعرے بھی ہو رہے ہیں. سب بہت اچھی چیزیں ہیں, سب بہت اچھی باتیں ہیں, لیکن یہ کہ کیا جشن آزادی پہ ہم کوئی عہد بھی کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اس کو بھی اسیس کیا ہے کہ ہم جناح کے پاکستان سے پاکستان کو کتنا دور لے گئے ہیں؟ وہ جو پاکستان تھا جس کا ویژن تھا کہ ملک کے اندر آئین کی حکمرانی ہو, ملک کے اندر جو ہے سیاسی جماعتوں کی حکمرانی ہو, ملک کے اندر آزادی صحافت, آزادی اظہار ہو, ہم تو اس سے بہت دور چلے گئے ہیں. درست. تو سب کی اپنی انٹرپریٹیشنز ہیں اس کے حوالے سے, لیکن یہ کہ اس چیز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. ظاہر ہے اگر انہوں نے کوئی احتجاجی مارچ کیا یا احتجاج کے انداز مختلف اپنائے, 5 اگست کو انہوں نے ایک ایکسرسائز کی تھی, اس ایکسرسائز میں کہیں لوگ آئے کہیں نہیں آئے, لیکن اس میں تو لیڈرز ہی نہیں آئے. لیڈرز کو اچانک یاد آ گیا کہ اس دن انہوں نے نیشنل اسمبلی جانا ہے, پھر اچانک خان صاحب سے ملنا بھی یاد آ گیا. تو ان کا تو جیسے قائد اعظم نے فرمایا یونٹی فیتھ ڈسپلن, اس جماعت میں یونٹی بھی نہیں ہے, فیتھ بھی نہیں ہے, اور ڈسپلن اگر دیکھا جائے تو ڈسپلن بھی نہیں ہے. اب کیا یہ 14 اگست کو کوئی معنی خیز احتجاج کر پائیں گے؟ ویسے تو یونٹی فیتھ ڈسپلن ہے کدھر؟ لیکن سر کچھ جماعتوں میں اس وقت نظر آ رہا ہے, اس وقت وہ ہائیبرڈ نظام کی اگر بات کی جائے, ہائیبرڈ نظام میں یونٹی فیتھ ڈسپلن ہے ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں. ہائیبرڈ نظام کیا چیز ہوتی ہے؟ سر وہ خواجہ صاحب نے جو فرمایا تھا, میں نے تو اسی کو ریپیٹ کیا. دنیا میں کہیں اس کی انٹرپریٹیشن دیکھی گئی ہے ہائیبرڈ نظام کی؟ خیر یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اور کہ تحریک انصاف کے رہنما غائب نظر آئے. اور وہ کیوں غائب تھے؟ تحریک انصاف اسی وجہ سے پچھلے 2 سالوں میں بانی تحریک انصاف کی رہائی کا معاملہ ہو یا دیگر اس میں ناکام رہی ہے. اور اس میں وہ جنہوں میں جب بھی انہوں نے کوئی مارچ کیا, کوئی دھرنا دیا, کوئی جو ہے احتجاج کیا, وہ ایک تحریک نہیں چلا پا رہے.
جو ایک قائد اعظم کا پاکستان تھا، آج اس پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے یا کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کرنے کے لیے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے محمد زبیر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم ہے، یہ پاکستان میں جمہوریت کو یا کانسٹیٹیوشن کو بچا سکے گا؟ وہ اس صورت میں بچا سکے گا کہ وہ سیاسی جماعتوں سے گفتگو کرے. اگر تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی اسٹیبلشمنٹ سے ہی گفتگو کرنا چاہتی ہے تو وہ کس پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں؟ وہ کس پاکستان کا وہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ سیاسی جماعتیں ہیں، آپ ساری جماعتیں مل کر اگر اس بات پر اپنے اپنے تئیں متفق ہیں کہ سیاست میں جو ہے وہ غیر سیاسی قوتوں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، تو پہلے تو آپس میں اس پر ایک کوئی چارٹر بنائیں. سر، اب پی ٹی آئی کے بعد میں نون لیگ کی بات کرنا چاہوں گی کہ ابھی ہم نے دیکھا خواجہ صاحب کچھ ناراض ہو گئے، کچھ ٹویٹس بھی انہوں نے ایسی کر دی جس میں ساری جتنی بھی بیوروکریسی تھی اس کو انہوں نے لے کے سب کوئی ایک جیسا قرار دے دیا. اب ان کی ایک استعفے کی بات آئی، پھر میاں صاحب سے ملاقات ہوئی، پھر ایک افسر کی کرپشن سے بھی اس کو لنک کیا جا رہا ہے. آپ کے ذرائع اس متعلق کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ خواجہ آصف نے کیونکہ ایک پرٹیکولر ملک کی بات کی ہے، یعنی وہ اگر پرتگال کی بات کہہ رہے ہیں تو صرف پرتگال کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل. کن بیوروکریٹس کی طرف ان کا اشارہ ہے؟ نام بتائیں. ظاہر ہے جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو ان کے پاس نام بھی ہوں گے. بتائیں کہ وہ بیوروکریٹس کون ہیں، ان کی معلومات کے مطابق ان کی دوہری شہریت کہاں کہاں کی ہے. یہ بتائیں کہ وہ ان کے کون کون سے اثاثے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تو ہم صحیح معنوں میں اثاثے ہی ڈکلیئر نہیں کرتے اپنے. 50 ناموں سے تو ہم نے اپنے تو اصل چیز یہ ہے کہ ان حقائق کو خواجہ آصف بتائیں، پارلیمنٹ میں بتائیں، پارلیمنٹ میں بیان دیں، بتائیں. اور اگر کوئی دوسری وجہ ہے، مجھے نہیں پتا نواز شریف سے ان کی ملاقات کے اغراض و مقاصد کیا تھے. سنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ان کو اس طرح کی باتیں کرنے سے اجتناب کرنے کا کہا ہے. ان کو یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ غالباً جن ٹرانسفرز اور جن افسران کی بات ہو رہی ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے جس کی وجہ سے وہ مسئلہ بنا ہو، کہیں نہ کہیں ان کا کہیں سافٹ کارنر ہو، کیونکہ ہماری انفارچونیٹلی بیوروکریسی بہت پولیٹیسائز ہو گئی ہے. ہمارے یہاں جتنے سیکریٹریز ہیں وہ یا تو ان کا تعلق مسلم لیگ سے نظر آتا ہے، کہیں نہ کہیں جڑا، کہیں پیپلز پارٹی سے نظر آتا ہے، کہیں دیگر جماعتوں سے نظر آتا ہے. تو ہماری جو نوکرشاہی جس کو غیر سیاسی ہونا چاہیے تھا وہ مکمل سیاسی ہے. اور جب آپ سیاسی ہو جاتے ہیں، مفادات کی بات آتی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ خواجہ آصف کو کلیئر ہونا چاہیے، کلیئرٹی کے ساتھ بات کرنی چاہیے، صرف ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے. سر، یہ جو ملک میں برین ڈرین ہو رہا ہے، 3.5 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. ایک طرف گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اٹس نارمل، ہوتا ہے، اچھا ہے، وہ جائیں گے تو وہ ریمیٹنس بھیجیں گے، پاکستان کے لیے اچھی بات ہوگی. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس سچویشن کو کہ اپنا ملک چھوڑ کے جانا اور کسی اور ملک میں جانا، یہ کیا جسٹیفائڈ ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیے، ملک سے یہ بھی ایک ہم نے مت بنائی ہوئی ہے. ملک سے باہر جانا، اگر تعلیم کے لیے کوئی نوجوان جا رہا ہے یا ایون فار دیٹ میٹر نوکری کے لیے جا رہا ہے، اس کو اچھی اپورچونٹی ملی ہے. پاکستان میں اپورچونٹیز نہیں ہیں، جاب اپورچونٹیز نہیں ہیں. پاکستان میں میرٹ کی بنیاد پر نوکریاں نہیں دی جاتی. پاکستان میں فیورٹزم ہے، پاکستان میں سفارش چلتی ہے، پاکستان میں پیسہ چلتا ہے. تو ایک نوجوان جو میرٹ پر پورا اتر رہا ہو، اس کو اگر نوکری نہیں ملے گی تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کی تلاش میں کہیں نہ کہیں تو جائے گا. اسے آگے بڑھنا ہے، اسے اپنا فیوچر بنانا ہے. لیکن اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، نہ ہمیں کوئی سویپنگ بات کرنی چاہیے. ہاں، اگر کسی نے اس عمر میں اپنے اثاثے بنائے ہیں اور وہ باہر جا کے سیٹل ہونا چاہ رہا ہے، اپنے اثاثے جو ظاہر ہے جائز طریقے سے نہ بنائے ہوں، تو اس کے بارے میں تو اس کو تو بہتر ہے کہ ملک سے چلا ہی جانا چاہیے، بلکہ اسے کے اثاثے واپس لانے چاہیے. صحیح. سر، ایک آخری مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں ایک بہت ہی سویپنگ وہ نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ ضرورت مند ہوں، اپنی ضرورت کے مطابق باہر جا رہے ہوں، اور بہت سے لوگ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے باہر جا رہے ہوں. تو ہمیں تھوڑا سا جو ہے بائفرکیٹ کرنا پڑے گا. صحیح. سر، آخری سوال یہ کہ ٹرمپ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، وہ بار بار کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جو سیز فائر ہوا وہ انہوں نے کرایا. پھر ابھی اگر اوور آل میں بات کروں تو جب بھی ہمارے یو ایس اے کے ساتھ تعلقات اچھے ہوئے ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی ہمیں قیمت ادا کرنا پڑی ہے. کیا اس دفعہ ہمارا چائنا اور رشیا کے ساتھ کوئی کانفلکٹ آ سکتا ہے کیونکہ اس وقت ہمارے یو ایس اے کے ساتھ تعلقات اچھے ہو گئے ہیں؟
नहीं, हमारे रशिया के साथ कभी भी कोई बहुत आइडियल तो ताल्लुकात नहीं रहे। हाँ, अलबत्ता चाइना के चाइना। साथ हमारे बहुत जो है मजबूत ताल्लुकात रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनली इंडिया और रशिया अब तो जाहिर है, यानी बिफोर सोवियत यूनियन एंड आफ्टर सोवियत यूनियन, ताल्लुकात इंडिया के बहुत बेहतर रहे हैं रशिया के साथ विज़ावी अमेरिका। जबकि अमेरिका और पाकिस्तान में एक एक ट्रस्ट डेफिसिट रहा है, खासतौर पे 71 की वॉर में हम बहुत नारा सुना था साथ में बेड़े का, और उसके बाद से फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी में जो है उस वक्त अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर, फिर 9/11 के बाद, तो पाकिस्तान में जनरली एक पब्लिक की सतह पे एक एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स मौजूद रहता है, जिसको बहुत सी जमातें एक्सप्लॉइट करती हैं। एक जमाने में लेफ्ट एक्सप्लॉइट करता था, एक जमाने में राइट एक्सप्लॉइट करता करता रहा है। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट और अमेरिका के ताल्लुकात की नौयत ज़रा मुख्तलिफ रही है। आज उसमें बहुत बेहतरी नज़र आती है, इंडीड। खासतौर पे इंडिया के मुकाबले में हमें जो कामयाबी हासिल हुई और जिस तरह अमेरिकन सपोर्ट रही, और पोस्ट वॉर भी वो हमारे लिए बहुत बेहतर सूरत हाल है। फिर चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत और बेहतर हुए हैं।